السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ یعنی سورت نمبر 2 پارہ 1 اور آیت 120 سے لے کر 121 تک، یعنی 120 سے کر 121 تک کی تلاوت کریں گے۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیے قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ اب اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلا رہے ہیں، پلیز دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ، ولن اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے۔ ترضا، رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو را کو پور پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، انہیں بھی پور پڑھیں گے۔ عن اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے۔ عنک الیہود، واو مدہ ہے۔ ولن نصارى حتى تتبع ملتهم، اور نون مشدد ہے، غنہ ہوگا۔ ولن نصارى، دونوں جگہ کھڑا زبر ہے، دونوں کو پور پڑھیں گے کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے اور را کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ حتی تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى، قل قاف کو پور پڑھیں گے، ان نون مشدد ہے، ہدى اللہ، اللہ کے لم سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو اللہ کا لم پور پڑھا جاتا ہے۔ هو الهدى، هو الهدى، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اتبعت اصل لفظ ہے، حمزہ وصلی ہے، الف جو لکھی ہے وہ وصلی ہے اور وصل کی صورت میں یہ گر جائے گی۔ حمزہ وصلی اور وصل کی صورت میں یہ گر جائے گی تو نون کے نیچے جو زیر ہے وہ تا میں ملائیں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا ہے۔ ہم بعد، اور میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے. بعد الذی جاءک، اور یہاں حروف مدہ ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیرو تو یا مدہ ہوتی ہے. جا مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگا. من العلم ما لک من اللہ، ما الف مدہ ہے، من اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا. من ولی ولا نصیر، اور نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو ہے، اور یہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو ہے، دونوں جگہ غنہ ہوگا. ولا نصیر، صاد کو پر پڑھیں گے اور را باریک پڑھی جائے گی. کیوں؟ وقف کی صورت میں رائے ساکنہ سے پہلے یا ساکن ہو تو رائے ساکنہ ہر حال میں باریک پڑھی جاتی ہے، اور صاد کو پر پڑھیں گے. اور یہاں مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، الذی یا مدہ ہے، آ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، تی یا لین نا کھڑا زبر ہے قائم مقام الف مدہ کے، ہم الکتاب یتلونہ واو مدہ ہے الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کے، حق تلاوتی، ایک کھڑی زیر کو وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. اولئک یؤمنون بہ، مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے اسی کلمے میں تو مد متصل ہوگا، اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں، اس میں توسط اور طول ہے. یؤمنون جھٹکا ہوگا، بتایا تھا کہ واو لکھی ہو اس کے اوپر حمزہ ہو، یا لکھی اس کے اوپر حمزہ ہو، اور حمزہ لکھی ہو اس کے اوپر جزم ہو. ان تینوں جگہوں میں جہاں بھی جزم ہوگا، واو لکھی اس کے اوپر حمزہ ہو اور جزم ہو تو وہاں جھٹکا ہوگا. نون واو مدہ ہے اور بھی کو وقف کی صورت میں ہائی ساکنہ سے بدل دیں گے، بھی. اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور یہاں نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. یکفر را پور پڑھی جائے گی کہ را ساکنہ سے پہلے پیش ہے. اب بھی کھڑی زیر قائم مقام یا مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. فاولئک کا مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگا. هم الخا، خا کو پر پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سیرون واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ اور را پر پڑھی جائے گی. کیوں؟ را کے اوپر پیش ہے، اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. چلیے ہم لوگ اس کو ایک مرتبہ متن پڑھتے ہیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.